جی میرا سر تیسرا سوال ہے کہ پاکستان میں کورٹ میرج کے کیسز ہم بہت زیادہ دیکھتے ہیں. جی جی. تو اس میں کیا جیسا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی قوانین ہیں وہ قرآن اور سنت کے تابع ہوں گے. تو کیا اس طرح کے کنٹیکس میں یہ کورٹ میرج کا جو قانون ہے یا کورٹ میرج کا ایک طریقہ کار ہے یہ صحیح ہے؟ اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا نام میرے ذہن سے نکل گیا. سر فیاض احمد بھائی، بات یہ کورٹ میرج تو کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے، تو وکیلوں کی بنائی ہوئی ہے. کوئی یہ تو اصطلاح ہی نہیں نا، وکیلوں کی بنائی ہوئی ایک بات ہے. کورٹ میرج پر جو ہم بات کرنے لگے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ سب سے پہلا، غالباً میں اب اس بچی کا نام نہیں لیتا، پتہ نہیں ہے وہ کس عمر کو پہنچی ہوں گی، اچھی بات نہیں ہوتی. ایک کیس آیا تھا جو داخل ہوا تھا ٹیچر کے ساتھ، اس بچی نے شادی کر لی تھی، پھر یہ کیس بنا. اس میں پھر ہماری لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ لیگل ایفیکٹ ہے اور اس کا نکاح ہو چکا ہوا ہے. خیر نیچے ایک اختلافی نوٹ بھی آیا تھا، تو چونکہ اکثریت ایک طرف تھی تو وہ نکاح ہو گیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر اکثریت جو ہے وہ حنفی اسکول آف تھاٹ پہ عمل کرتی ہے جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے. بات یہ کہ نابالغ لڑکی اپنی ولی کے بغیر شادی نہیں، نکاح نہیں کر سکتی. جو بالغ ہے تو وہ بھی اپنے گھر کے ہوتے ہوئے اس کا نکاح ہو جائے تو یہ اس کے اندر اخلاقیات کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اگر کسی نے اپنے گھر کو نظر انداز کرتے ہوئے خود نکاح کر لیا تو پھر سرکمسٹانسز کو دیکھا جاتا ہے کہ کن حالات میں اس نے نکاح کیے. کیا اس کے گھر والے اس کو نکاح کرنے نہیں دیتے تھے، یا اس نے چھپ کے ویسے ہی بھاگ کے شادی کی. بہرحال لیگل ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے، وہ نکاح ہو جاتا ہے. کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ بتاتے ہیں حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کہ جو بالغہ عورت ہے وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر اس حدیث کو اسی کے مطابق بنانا پڑے گا. تو لا نکاح الا بولی، ان کے ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اس کا تعلق نابالغ سے ہی ہوگا، بالغ کے ساتھ نہیں ہوگا، کیوں بالغ کے بارے میں قرآن کہہ چکا ہے. یوں ایک تطبیق پیدا کی جاتی ہے قرآن و سنت کے اندر. کیوں قرآن کو آپ ہٹا نہیں سکتے اور سنت کو اس کے مطابق کرنا پڑتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، عربی قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن جو ایک سکم رہ گیا عدالتی فیصلے میں اس کی بات کر رہا ہوں. بالکل لیگل ایفیکٹ ہے، نکاح ہو چکا تھا. لیکن اگر میں ہوتا یا اس دور میں ہائی کورٹ میں خطیب ہوتا تو میں یہ ضرور مشورہ دیتا آنریبل ججز کو، اگر مجھ سے مشورہ لیا جاتا کہ بھائی لیگل ایفیکٹ تو ہے، نکاح ہو گیا، لیکن چونکہ خاتون نے بھی اور مرد نے بھی حیا کے جنازے نکالے ہیں، اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری ہیں، لہٰذا وہ ہنی مون منانے کے لیے 2 یا 3 سال کے لیے کوٹ لکھپت جیل کی سیر کریں. اگر دولہا میاں کو، دلہن اور دولہا کو 3 یا 5 سال کے لیے، تعزیراتی قوانین کے اندر بڑی گنجائشیں ہوتی ہیں. آپ ماشاءاللہ خود قانون دان ہیں، آپ کو پتہ ہے. خود میں 6-7 سال لاء پڑھا چکا ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو 6-7 سال کے لیے، 2-3 سال کے لیے جو بھی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ جو اپنی مرضی سے بھاگ کے شادیاں کرتے ہیں وہ 5-6 سال تک کیا کہتے ہیں کوٹ لکھپت جیل کے اندر رہیں گے. تو بتائیں پھر کتنے نکاح ہوں گے؟ کوئی بھی نہیں ہوگا بس. لیکن جب آپ خود ہی اس طرح کی چھوٹ دے دیں اور جو اخلاقیات کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں اس پہ آپ نوٹس نہ لے لیں اور آپ کے فیصلوں کے اندر یہ سکم موجود ہو تو پھر آپ ناجائز چیزوں کو روک نہیں سکتے. بالکل صحیح. وَلَقَدْ